اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہمارے لیے صحت کتنی ضروری ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے لیکن وہ تب بھی ہیلپ لیس ہیں، یعنی ان کو صحت نہیں مل رہی، یعنی شفا نہیں مل رہی۔ تو صحت کی امپورٹنس جو ہے وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہی ہوں جو کہ بہت حیران کن بھی ہے اور دماغ کو گرفت میں بھی لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحت۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں گنگ ہو کے رہ گئی۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت یعنی ہمارا جو امیون سسٹم ہے اور ہمارے جسم کے جو نظام ہیں، ان کی ہلاکت افرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم، ایسے جرمز پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر جب ہم تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز سانس لیتے ہیں اور یہ تیز سانسیں ان جراثیم کو مار دیتی ہیں، اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ مثلاً دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا۔ مثلاً جو ہماری کڈنیز کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان یعنی ہماری دونوں کڈنیز کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ یعنی تیسری کڈنی فٹ ہو جاتی ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں، مگر آج پتہ چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ سرجنوں نے کیا کیا کہ پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ مثلاً ہمارا جگر جسم کا واحد آرگن ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد آرگن ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے، قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی؟ آج پتہ چلا، جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت
پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان سے بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں، یہ مسلز ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسلز جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنز اور ڈاکٹرز کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایع ہوتا ہے، یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے۔ ہم اس مایع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں، یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے، ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں عمرہ انسان کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرنیا لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے موڑوں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین کر دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد یعنی مائیگرین ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا اسٹمک بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں اور ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن اور ہاتھوں سے چھو، ناک سے سونگھ اور منہ سے چکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں۔ ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکریہ۔